لو ان الاقلام اشجار، تھکے ہوئے تو نہیں آپ؟ اگر ساری دنیا کے درختوں کو قلم بنا دیا جائے، گردن ہلائیے بھائی، والبحار مداد، اور ساری دنیا کے سمندروں کو روشنائی بنا دیا جائے، والجن حساب، اور جنوں کو گنتی کرنے بٹھا دیا جائے، والانس کتاب، اور انسانوں کو لکھنے کے لیے بٹھا دیا جائے، ما احصو فضائل علی ابن ابی طالب، علی کے فضائل کو نہ جن حساب میں لا سکتے ہیں نہ انسان لکھ سکتے ہیں۔ ذکر سجا کر کرنے کی ضرورت ہے۔ یاد رہے کہ مولا علی کے فضائل اتنے ہیں کہ جن کے بارے میں علماء کا کہنا یہ ہے، اہل سنت علماء کا، شیعہ علماء کا، اتنا روشن فضائل کا باب ہے کہ ما وردا فی احد من الصحابہ کما وردا فی حق علی بن ابی طالب۔ تمام صحابہ کرام کے بارے میں اتنا کچھ نہیں آیا جتنا اکیلے علی کی عظمت کا بیان اور اکیلے علی کی عظمت کو بیان کیا گیا۔ لوگ کچھ لوگ اس نام کو محو کرنا چاہتے تھے۔ کسی نے نام لے دیا علی کا، مولا کا، اسے محفل سے نکال دیا، اس کی گواہی قبول نہیں ہے، اس کو بیت المال سے مال نہیں دیا جائے گا، اس کو نوکری سے اور روزگار سے نکال دیا جائے گا۔ ظاہر ہے جب کبھی ایسا کچھ ہو تو لوگ کہتے ہیں بھائی زندگی گزارنی ہے، ہمیں جینا بھی ہے۔ جب کسی ایک بہت بڑے نام سے پوچھا گیا کہ آپ ہر بات نبی سے منسوب کرتے ہیں، قال رسول اللہ، قال رسول اللہ، آپ تو رسول اللہ کے زمانے میں پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ جی آپ تو حضرت عمر کے زمانے میں، ان کی بھی رحلت کے وقت کے بعد پیدا ہوئے ہیں، ان کی آخری ایام میں پیدا ہوئے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا۔ تو کہنے لگے کہ یہ سارے وہ قول ہیں جو میں رسول کی طرف نسبت دیتا ہوں، یہ سارے وہ قول ہیں جو میں نے علی سے سنے۔ تو اس نے کہا پھر علی کا نام کیوں نہیں لیتے؟ آپ کہا کریں نا کہ علی نے کہا تھا۔ تو کہنے لگے کہ کثیر العیال ہوں اور قلیل المال ہوں، بچے بہت ہیں، پیسہ نہیں ہے، اگر میں نے علی کا نام لیا تو میرا مال بند ہو جائے گا۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ تو یہ انسان کی کمزوریوں میں سے کمزوری ہے نا، یہ انسانی معاشرے کی کمزوریوں میں سے کمزوری ہے کہ جب اس کا مادی مفاد ٹکراتا ہے تو وہ خاموش ہو جاتا ہے، حق بولنے سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے، سچ بولنے سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے۔ یہ بہت بڑی کمزوری ہے۔ تو جب یہ کہہ دیا جائے کہ علی کا نام لوگے تو یہ سزا، علی کا جو ہے وہ محبت کا اظہار کرو گے تو یہ سزا، تو پھر ہونا کیا تھا؟ ہونا تو کچھ اور چاہیے تھا، مگر ہوا تو کچھ اور۔ وقتی طور پر کچھ لوگوں نے بظاہر مولا علی کا نام لینے سے گریز کیا، مگر وہ جو 1000 لوگ نام لینے سے گریز کرتے تھے، انہی کے درمیان کوئی ایک کھڑا ہو کر علی کی بات کرتا تھا۔ توجہ چاہوں گا، اور اس کی ایک کی آواز 1000 پر غالب آ جاتی تھی۔ وہ جو ہزاروں پر غالب آ جائے اسے میثم تمار کہتے ہیں۔ اس ماحول میں تصور کریں کچھ دیر کے لیے، میں عشق علی کی بات کر رہا ہوں اور ذکر علی اور عشق علی تک کا سفر بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس ماحول میں کہ جس ماحول میں نام لینا مولا علی کا مرنے کے مترادف تھا، مرنا بھی شاید بعض لوگ قبول کر لیتے، ذلیل اور خوار ہونے کے مترادف تھا، ذلت کا سامنا کرنا پڑتا تھا، تکلیفیں اٹھانا پڑتی تھیں، بہن بیٹیوں کے مسئلے تھے۔ ایسے ماحول میں ایک بندہ آ کے دیکھتا ہی نہیں ہے کہ جو جگہ کون سی ہے، لوگ کون بیٹھے ہیں، توجہ ہے،
وہ اس وقت کے اندر بات کرتا ہے اور مولا علی کی بات کرتا ہے. یہ عاشق علی کیسے بنا؟ جی ان الجنت لتشتاق الی اربعۃ، نبی فرماتے ہیں جنت 4 لوگوں کی مشتاق، ان 4 لوگوں جن کا انتظار جنت کر رہی ہے. ان میں ایک نام میثم ابن یحییٰ الاسدی المعروف میثم التمار رضوان اللہ تعالی علیہ السلام. توجہ ہے کیسے کیا ہوا؟ یہ علی کے عشق میں، یعنی میثم کو، اصغر بھائی، میثم کو سوائے علی کے کوئی نظر نہیں آتا. عشق کا تقاضا. ایک دن میثم اپنا دکان چھوڑ کر کہیں ایسے کھجوریں رکھی ہوئی ہیں، طرح طرح کی کھجوریں، مختلف باغوں کی کھجوریں. میثم کا کام کاروبار کھجور بیچنے کا تھا. اپنی دکان چھوڑ کر چلے گئے اور مولا کا وہاں سے گزر ہوا، اور مولا سے کچھ فقیروں نے سوال کیا. مولا نے اپنے غلام سے فرمایا کہ میثم کی جو کھجور رکھی ہیں بانٹ دو. ہاں، میثم ایسا ہے تو موسم کا مولا بھی تو ایسے ہی چاہتا ہے. ہر ایک کا مال یہ نہیں لیتے کہ میثم کا مال، میثم کی کھجوریں بانٹ دو. اب جب میثم کی کھجوریں بٹ گئیں اور میثم آئے تو دیکھا سب خالی ہے اور مولا وہاں موجود تھے. تو مولا نے آواز دے کر کہا میثم ہم نے تمہاری ساری کھجوریں فقیروں میں بانٹ دی. تو میثم بھی تو میثم ہے نا، بے ساختہ کہنے لگے مجھے کیا ملے گا. سنیں گے جیسے انہوں نے کہا مجھے کیا ملے گا، مولا نے فرمایا میں تمہیں مل رہا ہوں. اب آپ ذرا صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. فرمائے اذن مائی درجتی، مولا علی فرماتے ہیں اے میثم تم ہمارے ساتھ ہماری جگہ پر ہوگے، یہ ہم تمہیں مقام عطا کر رہے ہیں. اور میثم ہماری اطاعت میں تمہاری زندگی گزر رہی ہے تو سنو ہم تمہیں ایک مقام دے رہے ہیں، اور وہ مقام ہے علم المنایا والبلایا. کس پر کیا مصیبت آئے گی تم بتا سکو گے، کسے کن مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا تم بتاؤ گے، اور کس کی کب موت آئے گی، کون کیسے مرے گا، یہ تم بتاؤ گے. یعنی اگر علی کا کوئی عاشق ہو جائے تو آپ کے مطابق وہ غیب کی خبر دیتا ہے، تم علی کی بات کر رہے ہو کہ وہ کیسے بتائیں گے. انہوں نے کیسے بتا دیا ہے، علم منایا والبلایا. حضرت مختار یہ سوچ بیٹھے تھے کہ اب مجھے مار دیا جائے گا، اور مرنے کی تیاری کر رہے تھے کہ مجھے اب ختم کر دیا جائے گا، میرے گلے پہ چھری چلے گی، کسی دن بھی لے جائیں گے. میثم نے آ کے کہا مختار مبارک ہو، تم تو علی کی آرزو ہو. مختار سے کہہ رہے ہیں، مختار ثقفی، میثم تم تو علی کی آرزو ہو. تو مختار کو ایک حوصلہ ملنے لگا. کیا مطلب، کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ کم ایسا مختار تم تو حکومت قائم کرو گے، اہل بیت کے دشمنوں سے بدلہ لو گے، تم تو جاؤ گے نہیں دنیا سے جب تک کہ اہل بیت کو سکون نہ پہنچاؤ. تو پھر جب اس کے بعد جو بھی تکلیف مختار کو آتی تھی، مختار یہ کہہ کر اسے قبول کرتے تھے کہ یہ تکلیف تو گزرے گی، اس لیے کہ میثم نے کچھ اور بتایا ہے. میثم تمار اس درجے کا عاشق علی.